مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ایک اعتراض یہ ہے کہ مرزا صاحب ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جونیئر کلرک کی حیثیت سے ملازم ہو گئے، جہاں انہیں 15 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی. بعض اہل قلم نے لکھا ہے کہ مرزا کو گھر کا کچھ مال غبن کرنے کی پاداش میں ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں قادیان سے نکلنے اور سیالکوٹ میں معمولی سی ملازمت اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا. تقریباً 4 سال تک انہوں نے یہ ملازمت کی اور 1885 میں اسے خیر بات کہا. اس میں بھی 2 پہلو ہیں اعتراض کے. ایک تو ہے مہین، بہت معمولی انسان تھا، 15 روپے کا ملازم، اس کو خدا تعالیٰ کیسے چن سکتا تھا نبی؟ وہی فرعون والی بات یہاں دہرائی گئی. اور پھر دوسرے یہ کہ نوکری کی، نبی جو بننے ہوتے ہیں وہ تو کسی غیر کی نوکری نہیں کیا کرتے. تیسرا اس میں یہ افتراء ہے سراسر کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک اس زمانے میں کچھ چوری کی تھی اور وہ گھر سے نکل گئے تھے. اس کے متعلق ہم نے تلاش کیا کہ کہیں کوئی واقعہ ایسا ملتا ہو جس پر انہوں نے بنا کی ہو. تو سیرت مہدی کی یہ روایت ملی کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دادا کی پینشن لینے کے لیے سیالکوٹ گئے، تو مرزا امام الدین جو آپ کے خاندان ہی کے ایک فرد تھے، غالباً کزن تھے آپ کے، وہ صاحب پیچھے پیچھے گئے اور دھوکے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وہ رقم ہتھیا لی اور حضور کو چھوڑ کر آپ بھاگ گئے. اس شرمندگی کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان واپس نہیں گئے اور یہ بہتر سمجھا کہ ملازمت کر کے میں گزارا کر لوں بجائے اس کے کہ اس نقصان کے بعد میں گھر والوں کو منہ دکھاؤں. یہ واقعہ ہے آپ کے بھول پن کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی حیا کا. اور دھوکہ دینے والا نہ صرف یہ کہ احمدی نہیں تھا بلکہ شدید مخالف تھا. چوری وہ کرتا ہے اور الزام مسیح موعود علیہ السلام پر. آخر انہوں نے یہ ضرور یہ روایت پڑھی ہوگی تو یہ خیال گزرا ہوگا کہ اس کو الزام کے طور پر داخل کیا جائے. سراسر جھوٹ اور بے بنیاد اتہام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق تو جو شدید سے شدید دشمن بعد میں بنا، اس کی اپنی گواہی ہے کہ تمام عمر آپ نے انتہائی تقوی کے ساتھ گزاری. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ الزام لگایا کیوں انہوں نے چوری کا. یہ الزام اس لیے لگایا کہ یہ عادی ہیں، نبیوں پر بھی الزام لگانے کے عادی ہیں چوریوں کے. کجا یہ کہ کسی کو غیر نبی مانتے ہوں، کجا یہ کہ کسی کو مفتری سمجھتے ہوں. جس کو مفتری کہیں گے اس پر تو بڑھ بڑھ کر الزام لگائیں گے ہی. انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے. چنانچہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ آتا ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ اس سے پہلے یعنی اس کے بھائی یعنی حضرت یوسف نے بھی چوری کی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک جھوٹا الزام کے طور پر قرآن کریم نے پیش کیا ہے، نہ کہ اسے تسلیم کیا ہے. یہ بتانے کے لیے پیش کیا ہے کہ انبیاء پر جھوٹے الزام لگا کرتے ہیں اور دل آزاری کی جاتی ہے. اس واقعہ کو خود بدقسمتی سے بعض مسلمان مفسرین نے تسلیم کر لیا ہے اور باقاعدہ ان کی چوری کی چھان بین بھی پھر شروع کر دی کہ کیا چوری کیا ہوگا. اور مختلف تفاسیر میں، جن میں سے تفسیر جلالین میں زیر آیت فقط سرق اخ له من قبل، تفسیر الخازن الجزء 40 میں زیر آیت فقط سرق اخ له من قبل، تفسیر فتح القدیر اسی آیت کے تابع، تفسیر روح المعانی اسی آیت کے تابع،
حضرت یوسف علیہ السلام کی فرضی چوری کی جستجو کی گئی ہے. یہ اختلاف ہے ان سب مفسرین میں کہ کیا چوری کیا تھا، لیکن یہ اتفاق ہے کہ تھے چور، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر بھی نبی خدا کے، پھر بھی نہ ان کے دین کو کوئی خطرہ تھا اس چوری کے نتیجے میں، نہ عالم اسلام کو کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا. اور اختلاف کیا کیا ہے یہ سنیے. بعض کہتے ہیں کہ سونے کا بت تھا، بعض کہتے ہیں مرغی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں اتنی بڑی نہیں چیز تھی، انڈا تھا، مرغی نہیں تھی. بعض کہتے ہیں کھانا چرا لیا تھا، لیکن چرایا تھا فقیروں کو دینے کے لیے. ایسی ظالمانہ باتیں جو لوگ انبیاء کے متعلق تسلیم کرتے ہیں اور ان کی نبوت پر شک کی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانا ان سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ کے کردار کا تعلق ہے، اسی سیالکوٹ کے زمانے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، مولانا ظفر علی صاحب کے والد محترم منشی سراج الدین صاحب کی گواہی سنیے. وہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جانتے تھے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم چشمدید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے. کاروبار ملازمت کے بعد، یعنی سیالکوٹ میں جو ملازمت کی ہے اس کے بعد، ان کا تمام وقت مطالعہ دینیات میں صرف ہوتا تھا، عوام سے کم ملتے تھے. اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی شہادت دیتے ہیں. مؤلف اس کا حوالہ ہے پہلا جو میں نے پڑھا ہے، اخبار زمیندار، مئی 1908. مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں، مؤلف براہین احمدیہ مخالف اور موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے واللہ حسیبہ شریعت محمدیہ پر قائم، پرہیزگار اور صداقت شعار ہے. اور جہاں تک غیروں کی نوکری کا تعلق ہے، اس کے متعلق یہی معترض دیوبندی اور اہل حدیث یہ خود تسلیم کرتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے. قرآن کریم نے اتنا کھلا کھلا بیان فرمایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نوکری کا ذکر فرمایا ہے، اور کوئی ویسی بے عقلی کی بات ہے، نبی نوکری نہیں کر سکتا، کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن قرآن کریم میں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کھلم کھلا ایک نبی کا ذکر کیا ہے. غیر قوم کی اس نے نوکری کی اور خود خواہش سے نوکری کی، مانگا اپنے لیے کہ مجھے مال کا شعبہ دو. حضرت یوسف کے متعلق اہل حدیث ایک عالم مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری یہ لکھتے ہیں، ہم قرآن مجید میں یہ پاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کافر بادشاہ کے ماتحت انتظام سلطنت کرتے تھے. کسی ایک نبی کا فعل بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. پھر اہل حدیث 5 اکتوبر 1946 میں، یہ اہل حدیث امرتسر 16 نومبر 1945 کا حوالہ تھا. 15 اکتوبر 1946 میں اہل حدیث لکھتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک کئی رسول اور نبی ایسے ہوئے ہیں جو اپنے زمانے کی حکومتوں کے ماتحت رہے. پھر تعجب ہے کہ وہ کیوں اپنے دین کے لیے خطرہ نہیں بن گئے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد